اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد والاصل فی الفاعل ای ما ينبغي ان يكون الفاعل علیہ ان لم يمنع مانع ان یری الفعل المسند الیہ۔ سبق نمبر 82 ہے شرح جامی کا، صفحہ نمبر 252 اور 53 ہے۔ تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فاعل کی چونکہ تعریف تو ہو چکی ہے، اب اس کے احکام کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو پہلا حکم یہاں سے بیان فرما دیا کہ عام حالات میں جب بھی کوئی چیز فاعل کی تقدیم یا تاخیر کرنے والی، اس کا تقاضا کرنے والی، یعنی فاعل کی تقدیم یا تاخیر کا تقاضا کرنے والی اگر کوئی نہ آئی ہو تو اصل حکم یہی ہے، مناسب یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ فاعل کو مفعول سے مقدم کر کے فعل کے ساتھ متصل اس کو ذکر کیا جائے، یہ اصل ہے۔ اس طرح کے فعل اور فاعل کے درمیان میں جو دیگر معمولات ہیں فعل کے عامل کے، تو ان معمولات کو درمیان میں فاصلہ کے طور پر نہ لایا جائے، یعنی فاصلہ درمیان میں نہ لایا جائے۔ بس فاعل جو معمول اعلیٰ ہے اس کو ہی فعل کے ساتھ جوڑ کے لایا جائے، اور فعل کے بعد ہی آئے گا، فعل سے پہلے فاعل تو نہیں آتا۔ یہ بات تو پیچھے گزر چکی ہے تعریف میں۔ یہ اس طرح کرنا، متصل ذکر کرنا، یہ عمومی اعتبار سے یہ اولا ہے، بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فاعل فعل کے لیے جو ہوتا ہے وہ بمنزلہ جز کے ہوتا ہے، فاعل فعل کے لیے بمنزلہ جز کے ہوتا ہے، لفظاً بھی معناً بھی۔ معناً اس لیے جز کی طرح ہوتا ہے فعل کے لیے، فعل اپنے وجود خارجی میں فاعل کا محتاج ہے، فعل خارج میں پائے نہیں جا سکتا جب تک فاعل نہ ہو، فاعل کا وجود نہ ہو، اور اپنے تصور میں یعنی وجود ذہنی میں بھی فاعل کا محتاج ہوتا ہے۔ ذہن میں بھی جب آپ کسی فعل کا تصور لاتے ہیں تو فاعل کے ساتھ لاتے ہیں، ویسے فعل تو فاعل کے بغیر نہیں ہوتا۔ وجود ذہنی ہو، وجود خارجی ہو، دونوں میں فعل اپنے وجود میں وہ فاعل کا محتاج ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیں، ضرب کا وجود بغیر ضارب کے تو ہو نہیں سکتا، اور ضرب کا تصور بھی ذہن کے اندر بغیر ضارب کے نہیں ہو سکتا، چونکہ فعل کی جو فعل اصطلاحی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اس میں 3 چیز ہوتی ہیں، نسبت الفاعل اور زمانہ معنی مصدری۔ تو نسبت الفاعل 3 عناصر ثلاثہ میں سے ایک باقاعدہ ایک عنصر ہے پیدائشی طور پر اس میں، تو اس لیے فعل فاعل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بمنزلہ جز کے ہوتا ہے، بے منزلہ جز کے کہا ہے، جز نہیں کہا کہ ہوتا ہی جز ہے، بمنزلہ جز کے کہا ہے۔ لفظاً بھی اسی طرح ہے، یہ تو معنی کی ہم نے تشریح کی، لفظاً بھی فعل اپنے فاعل کے لیے جز کی طرح ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیں، ضربنا جو صیغہ ہے جمع مؤنث کا فعل ماضی میں، اس سے لے کر ضربنا تک جتنے کلمات ہیں اگر آپ ان پر غور کریں تو فعل اور فاعل 2 کلمے ہونے کے باوجود شدت اتصال کی وجہ سے بمنزلہ ایک کلمہ قرار پاتے ہیں، اور ان کو ہم ایک کلمہ ہی شمار کرتے ہیں، حالانکہ اندر ایک فعل اور دوسرا اس میں ضمیر ساتھ لگا ہوتا ہے، لیکن شدت اتصال کی وجہ سے وہ فاعل اس قدر اس کے ساتھ جڑ چکا ہوتا ہے گویا وہ ایک کلمہ شمار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ضربنا اس میں توالی 4 حرکات والا قانون لگتا ہے، ضربنا اصل میں ضربتنا تھا، تو تا بھی تانیث کی، نون بھی تانیث کے لیے، تو 2 علامت تانیث کی، ایک پہلے کو ہم نے اڑایا، ضربنا ہو گیا، تو یہ 4 حرکتیں پے در پہ اوپر نیچے آ گئیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، تو اس لیے با کو ساکن کیا تو ضربنا ہو گیا، تو نون اس کے ساتھ لگایا، دیکھ لیجئے وہی اس کا فاعل ہے اور ایک کلمہ شمار ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح گویا لفظاً اور معناً فعل اپنے فاعل جو ہے وہ فعل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بمنزلہ جز کے ہوتا ہے، فاعل فعل کے لیے بمنزلہ جز کے ہوتا ہے۔ اچھا، جب یہ ہو گیا تو فاعل فعل کے لیے بمنزلہ جز کے ہوتا ہے، تو جز شے، جو جز شے کی ہے وہ جز شے کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ متصل ہوتی ہے۔ کسی بھی شے کا حصہ اس کے ساتھ کل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ متصل ہوتا ہے نا، تو اس لیے فاعل کو فعل کے ساتھ متصل رکھنا ہی بہتر، اولا، افضل ہے۔ باقی فاعل کو فعل کے ساتھ
ذکر کرنا اس کو ہم نے واجب نہیں کہا، اس کو افضل کہا ہے، بہتر کہا ہے، واجب نہیں کہا، اس لیے کہ فاعل فعل کی حقیقتاً تو جز نہیں ہے نا، جز کی طرح ہے، بمنزلہ جز کے ہے، ٹھیک ہے، لفظاً اور معناً ہم نے جیسے بحث کر دی ہے، تو گویا بمنزلہ جز کے جب ہے تو حکماً جز ہوا نا، حقیقتاً تو جز نہیں ہے، اس لیے بہتر ہی پھر یہی تھا کہ ہم فاعل کو فعل کے ساتھ ملا کر ذکر کرتے اور اس کو جائز کا درجہ اور بہتر کا درجہ ہی دیتے، بہتر کا درجہ ہی دیتے، بات بھی منزلہ کی چل رہی ہے چونکہ، ٹھیک ہے، اس وجہ سے تو لہٰذا اس کے بعد ماتن نے پھر وہ اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے مثالیں بھی دیں، مثلا پہلی مثال تھی ضرب غلامہ زید، مارا زید نے اپنے غلام کو، اب ہو ضمیر زید کی طرف جا رہی ہے، زید تو بعد میں ہے، اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے، لیکن یہ صرف لفظاً ہے، مرتبتاً نہیں ہے، اصل اضمار قبل ذکر جو منع ہے وہ مرتبتاً ہے، رتبتاً ہے، رتبہ فاعل کا زید کا ویسے بھی غلا وہ ضربہ کے ساتھ ہے، لیکن اس کو ذکر بعد میں کی ہے، غلام ہو، یہ غلام ہو مفعول بھی ہے، تو وہ ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف، تو زید اپنے رتبے کے لحاظ سے ضربہ کے ساتھ شمار ہو رہا ہے، کیونکہ فاعل اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے اصل میں، تو یہ اضمار قبل ذکر رتبتاً نہیں ہے، صرف لفظاً ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، ہاں جہاں رتبتاً بھی لازم ہے وہ منع ہوگی، مثال اس کی ہے ضرب غلامہ زیدن، مارا زید کے غلام نے زید کو، اب یہاں پر ہو ضمیر لوٹ رہی زید کی طرف اور زید مفعول بھی ہے اور غلام فاعل بن گیا ہے، تو مفعول بھی تو ہوتا ہی بعد میں ہے، تو غلام ہو فاعل اپنی جگہ پر آئے، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف، زید پیچھے ہے نہیں ہے، تو یہ اضمار قبل ذکر رتبتاً لازم آئے، یہ منع ہے۔ اب یہ مثال منع ہے کس کے ہاں؟ عام نحویوں کے ہاں، جمہور کے ہاں، اکثر نحات کے ہاں یہ منع ہے، لیکن امام اخفش اور امام ابن جنی کے نزدیک یہ بھی جائز ہے۔ جمہور اس کے امتناع کی جو وجہ بتاتے ہیں عام نحات، وہ تو سیدھی سی ہے کہ بھائی اضمار قبل ذکر رتبتاً لازم آ رہا ہے، منع ہے، لفظاً رتبتاً دونوں طرح لازم آ رہا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ امام اخفش ابن جنی اس کو جائز اس لیے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بڑے شاعر ہیں فصیح و بلیغ، ان کا شعر پیش کرتے ہیں کہ جب اس میں یہ بات ہوئی ہے اور وہ اتنے فصیح بلیغ آدمی نے جب استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب جائز ہے نا، تبھی استعمال کیا ہے، تو آپ کس طرح ناجائز کہہ سکتے ہیں؟ مثلا شاعر کا شعر وہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جزا ربہ عنی عدی ابن حاتمی جزا الکلاب العاویات وقد فعل، اچھا وہ کہتے ہیں اس شعر میں ربہ فاعل ہے، وہ ربو کیا ہے؟ فاعل ہے، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے عدی کی طرف، عدی کا رب جزا دے، عدی کو، عدی مفعول بھی ہے، تو ہو ضمیر لوٹ رہی ہے عدی کی طرف، مفعول بھی ہے، اس کو تو آنا ہی بعد میں چاہیے، ربو فاعل ہے، فاعل پہلے ہوگا، تو اضمار قبل ذکر رتبتاً لفظاً رتبتاً بھی لازم آ رہا ہے، تو یہ جب جائز ہے تو بس جائز ہونا چاہیے، پھر کیوں آپ اس کو ناجائز کہتے ہیں؟ اتنا بڑا فصیح بلیغ آدمی شاعر جو ہے جب اس کو پیش کر رہا ہے، لا رہا ہے، تو جواب دیے اس کے، پہلا جواب تو یہ ضرورت شعری کی وجہ سے، ضرورت شعر کی وجہ سے، اور بڑے سارے امور جائز ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہماری بات تو نثر کلام میں چل رہی ہے، آپ نظم لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ کی دلیل اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے میں نص نہیں ہے، کیوں؟ احتمالات ہیں یہاں پر، یہ بھی احتمال ہے کہ ہو ضمیر رب ہو کی جو ضمیر ہے وہ یہ عدی بن حاتم کی طرف راجع نہ ہو، بلکہ اس کو اس اس مادہ مصدری کی طرف راجع کریں جو جزا کے اندر پڑا ہے، جزا اس کے اندر جو جزا کا مادہ پڑے نا، الجزا مصدر، اس کی طرف راجع کر لیں، تو پھر جو بات بنے گی جزا ربہ ای رب الجزائی عدی ابن حاتم، یعنی جو جزا کا رب ہے وہ بدلہ دے، جو بدلے کا رب ہے وہ بدلہ دے عدی بن حاتم کو میری طرف سے۔ اچھا تو یہ دوسرا احتمال آگے، جب دوسرا احتمال موجود ہے، اذا جال احتمال بطل الاستدلال، قاعدہ متوجہ ہوگا اور یہ استدلال جائز نہیں ہوگا۔ اچھا اب آگے کہتے ہیں ما ينبغي ان يكون الفاعل علیہ،
سوال کا جواب ہے کہ اصل کا معنی تو قاعدہ قانون ہوتا ہے، تو فاعل کا قانون یہ ہو گیا پھر کہ فعل کے ساتھ مل کر آئے، اور پھر آگے ہمارے آنے والے جو ماتن کی انہوں نے خود ایک مثال پیش کی ہے جوازی، تو وہ پھر کسرہ جائز ہوگی جب یہ قاعدہ یہ ہے کہ فاعل ہمیشہ مل کر آئے کس کے ساتھ، فعل کے ساتھ۔ تو ماتن نے یہ مثال پھر کیوں پیش کی، ضرب غلامہ زید، اور اس کو جائز بھی کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں جائز ہو گئی، پھر جواب دیا کہ بھائی ہم ما ینبغی کہہ رہے ہیں، ما ینبغی اصل کا معنی ہم نے کیا ما ینبغی مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے، اولا ہے، اولا ہونا، افضل ہونا مراد لے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ مل کر آئے۔ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا علم یمنع مانع، جب اگر مانع نہ ہو اس کے ساتھ، یہ بھی ایک سوال کا جواب بنا لیں کہ آپ کہتے ہیں فاعل کا فعل کے ساتھ مل کر آتا ہے یا اولا ہے، دکھاتے ہیں ہم آپ کو کہ فاعل کا فعل کے ساتھ آنا جائز ہی نہیں ہوگا، ایسی مثالیں بھی ہیں، بالکل سرے سے جائز ہی نہیں ہوگا۔ مثلا ضربہ کا زید، یہاں زید ضربہ کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا کیونکہ کا ضمیر منصوب متصل ہے، اور منصوب متصل تبھی ہوتی ہے کہ وہ فعل کے ساتھ عامل کے ساتھ مل کر آتی ہے۔ جواب دیا فاعل کا فعل کے ساتھ مل کر آنا اس وقت اولا ہوگا جب کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہاں آپ نے جو مثال دی ہے وہ تو رکاوٹ اس میں معنی موجود ہے کہ وہ ضمیر منصوب متصل ہے، متصل ضمیر منصوب متصل کو تو ہم جدا نہیں کر سکتے، تو اس لیے معنی رکاوٹ موجود ہے۔ آگے کہتے ہیں المسند بھی، اب یہ بھی سوال کا جواب ہے کہ سوال یہ ہے کہ فاعل کے ساتھ اتصال والا ضابطہ صرف فعل کا تو نہیں ہے، شبہ فعل میں بھی یہ اتصال ہونا چاہیے نا، شبہ فعل بھی جب عامل بن کر آئے گا تو فاعل اس کے ساتھ اس کا شبہ فاعل ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ نے صرف فعل پر زور رکھا ہوا ہے، بس شبہ فعل کا ذکر نہیں کر رہے آپ مثالوں میں۔ جواب دیا بھائی ذکر خاص کا کیا ہے، فعل خاص ہے، اور ارادہ عام ہے، یعنی اس میں شبہ فعل بھی آ گیا۔ اس سے مراد ہم نے ہر وہ لیا ہے، ہر وہ مسند لیا ہے، ہر وہ مسند لیا ہے کہ اس سے ہر وہ چیز جو فاعل کی طرف اس کی اسناد ہو رہی ہو، یعنی اس سے ہر وہ چیز مراد لی ہے مسند کے طور پر کہ جس کی اسناد فاعل کی طرف ہو رہی ہو۔ اس پر اعتراض ہو گیا، پھر المسندو کہہ دیتے، بات ہی حل ہو جاتی، نہ فعل کہتے نہ شبہ فعل کہتے، المسندو کہہ دیتے، بس بات ہی ختم ہو جاتی۔ جواب دیا کہ اصل تو فعل ہی تھا نا اسناد میں، تو اس لیے اصل کا ذکر کیا ہے، مگر مراد اس سے وہی لیے المسند، کوئی بھی جو مسند ہو فعل یا شبہ فعل میں سے فاعل کی طرف۔ ای یکون بعدہ، فعل کے ساتھ فاعل کے متصل ہونے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ کہ فاعل سے یہ کہ وہ فاعل پہلے ہو اور اس کے بعد متصلاً فعل آیا ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ فعل پہلے ہو اور اس کے بعد متصل فاعل بعد آیا ہو۔ ماتن کی جو عبارت ہے این یلی الفعل، این یلی الفعل، اس میں دونوں صورتیں آ سکتی ہیں، فعل ملا ہوا ہو، پہلے ملا ہوا ہو فاعل سے، یا فاعل کے بعد ساتھ ملا ہوا ہو۔ اب دونوں صورتیں ہو سکتی تھیں، لیکن یہاں پر ہم نے اس کو لے لیا، اس الا کی دونوں صورتوں میں سے صرف دوسری صورت کو لیا کہ فعل پہلے ہوگا فاعل سے، فاعل بعد میں ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، تو فعل مقدم ہو فاعل سے، یہ ہم نے لے لیا یہاں پر، جیسے کہ پیچھے فاعل کی تعریف میں ابھی آپ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ من غیر ان یتقدم علی شیء آخر من معمولاتی، یہ بھی سوال کا جواب ہے کہ جا رجل میں جا فعل ہے، الرجل فاعل ہے، لیکن الرجل متصل نہیں ہے، درمیان میں الف لام بھی آیا ہوا ہے، تو آپ نے کہا تھا متصل ہوتا ہے، تو ہم نے کہا متصل تو ہے یہاں پر، باقی یہ جو آپ نے الف لام کی بات کی ہے تو بھائی ہم نے یہ کہا ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان میں فعل کے دیگر معمولات نہ آئے ہوں فاصلے کے طور پر، فاصلہ کرتے ہوئے، یہاں الف لام فاصلہ شاصلہ نہیں کر رہا، الف لام تو معمولات میں سے ہے ہی نہیں ہے فعل کے، وہ تو یہاں پر حرف ہے الف لام، اور فعل کا معمول نہیں ہے الف لام، ہم نے تو معمولات کی بات کی ہے کہ جیسے فاعل معمول اعلیٰ ہوتا ہے، مفعول بھی وہ جو ہے معمول ہوتا ہے، دیگر معمولات ہوتے ہیں، تو وہ دیگر معمولات فعل اور فاعل کے درمیان نہ آئیں، الف لام فعل کا معمول نہیں ہے، تو لہٰذا بات اپنی جگہ پر پوری ہے۔